الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے انسانوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ سلسلہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ دنیا میں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، انسان جا رہے ہیں۔ ہر انسان کو نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اس سے نوازا ہے۔ بے شمار انسان ہمارے سامنے آئے اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کی بنیادی چیزیں تقریباً ایک جیسی رکھی ہیں۔ اتنی زیادہ انسان کی پروڈکشن ہو رہی ہے، آبادی ہو رہی ہے، اور ہر انسان، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ہم بچوں کی بات چھوڑتے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ ہر انسان کے اندر اگر شکل میں، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، اس کا سرکل بڑا کر دیں، کروڑوں انسانوں میں بھی آپ کو کوئی 2 انسان ڈپلیکیٹ نہیں ملیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسد ہے، عبداللہ ہے، اسامہ ہے، اس نام کے 2 بندے تو ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کا سٹینڈرڈ اور ان کی صلاحیتیں، ان کے نین نقش، اللہ نے ہر بندے کو مختلف چیزیں دے کے بھیجا ہے سارے انسان۔ یہ رب کی عظمت پر دلالت ہے کہ اتنے زیادہ انسانوں کو پیدا کرنے کے باوجود ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا۔ آج ڈی این اے ٹیسٹ کا بڑا چرچا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان کوالٹی میں، صلاحیتوں میں کسی کے ساتھ لیول میں ایکول نہیں ہے، لیکن ایک چیز اللہ نے سب کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ میں نے قرآن مجید کا بھی مقام پڑھا مختصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہر انسان کے اندر ہرس اور ہوس اور لالچ کا مادہ اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ مفصل بات سنے، ابھی قاری صاحب سے بھی بات سنیں گے۔ یہاں درس قرآن و حدیث کے نام سے یہ پروگرام منعقد ہے۔ میں صرف یاد دہانی اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں سب کو ہم کو کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہرس ہے نا، ہرس اور ہوس، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو لالچ اور طمع ہے، لالچ اور طمع اور ہرس، یہ ہر انسان میں ہے، بلکہ وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو وضاحت کر سکوں کہ انسان کسی ایج میں ہو، کسی سٹیج میں ہو، اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ اور جب یہ لالچ انسان کو مال کی لالچ لگ جائے، عہدوں کی لالچ شروع ہو جائے، مشہوری کا شوق شروع ہو جائے، ریاکاری کا لالچ پیدا ہو جائے، فیمس اور فیم کا بخار چڑھ جائے انسان کو، تو میرے بھائیو انسان کے لیے بہت برا وقت ہے۔ یہ جو لالچ ہے نا ہمارے دلوں کے اندر، لالچ، اور سب سے بڑا لالچ، گندا لالچ انسان کو جو خراب کرتا ہے وہ مال کا لالچ، پیسے کا لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے فتنہ اللہ نے عورتوں کو بنایا تھا، آپ فرماتے میری امت کا فتنہ اللہ نے مال کے اندر رکھا ہے، اور مال کا لالچ ختم نہیں ہوتا، زندگی ختم ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیو اس پروگرام میں آئے ہو، یہ نصیحت لے کے جاؤ، یہ جو مال کا لالچ ہے ضروریات ہونی چاہیے، اس کے لیے تگ و دو میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوشش کاوش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے،
لیکن اگر انسان مال کا پجاری بن جائے، مال کے پیچھے ہلکا ہو جائے، تو وہ لالچ کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی ملیں، آپ ماشاءاللہ بزنس مین میں دیکھ رہا ہوں یا جہانیاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، گرد و نواح سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کیلکولیشن کرتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا کہ اگر سونے کی وادیاں، وادی لفظ چھوٹا ہے، مفہوم بہت بڑا ہے۔ ابھی مسروری صاحب اوتی تو جوامع الکلم کی بات کر رہے تھے، یہ وہی چیز ہے۔ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے، ادھر مکان ہے، ادھر یہ مارکی ہے، درمیان میں تھوڑی سی سپیس ہے جس پر آپ سب لوگ تشریف فرما بیٹھے ہیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کافی سپیس ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدم کے بیٹے کو سونا اتنا ملے، یہ رتی تولوں کی بات ہے، سونے کی، بزرگ بیٹھے ہیں، 3 لاکھ کے قریب سونا پہنچ رہا ہے تولے میں، کلو 2 کلو کی بات نہیں، منوں ٹنوں کی بات نہیں، بلکہ فرمایا ابن آدم کو اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، اس کی ہرس پھر بھی ختم نہیں ہوتی، کہتا کاش تیسری بھی ہوتی۔ بات کیا سمجھ آئی ہے؟ اس حدیث سے کیا روشنی ملتی ہے کہ انسان کی ہرس قبر تک ختم نہیں ہوتی، اور لالچ انسان کا کتنا ستیہ ناش کرتا ہے، مت مار دیتا۔ آپ نے ایک مشہور جملہ، بچے سارے پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ریاض الجنہ کے، دیکھ رہا ہوں میں، ہم بچپن سے سنتے ہیں لالچ بری بلا ہے، لالچ چاول ملیں گے انشاءاللہ، کھانا کھائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ بات کو سمجھ لیجئے اور یاد کیجئے سبق کو، لالچ بری بلا، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈٹ کرتا ہوں، اس کو محاورے کو چینج کرواتا ہوں۔ لالچ انسان کو بری بلا نہیں ہے، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، اور اتنا انسان کا نقصان کرتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں اپنے الفاظ میں کیا سمجھاؤں، کونین کے تاجدار نے ہمیں سمجھا دیا، فرمایا 2 بھیڑیے، بھیڑیے کا جب لفظ آتا ہے جسم میں سرسراہٹ سی آ جاتی ہے، یہ ایک درندہ ہے، پرندہ نہیں ہے، اور خوفناک درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا ایک بے غیرت اور انتہائی تباہی کرنے والا درندہ ہے۔ اور سرکار جب بات کرتے تو جوامع الکلم میں ایسے کرتے، فرمایا ان کو بھوکا رکھا گیا ہو، بھوکا پیاسا بٹھایا گیا ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ہرس اور لالچ بندے کے دین اور ایمان کا نقصان کر دیتے۔ لالچ انسان کے دین کا ستیہ ناش، آپ نے دین ہی سننے آئے یہاں پر، اس دین کو سیکیور کیجئے، اسے بچانے کے لیے کلیہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر سے مال کا لالچ نکالیے،